الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، آج کے درس میں دو باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ناپسندیدگی کے باوجود اچھے طریقے سے وضو کرنے کا کیا ثواب ہے اور کیا فضیلت ہے، اور دوسرا موضوع مسواک کے تعلق سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کیا بیان فرمایا ہے اور اس کا کیا ثواب ہمیں حاصل ہوگا۔ تو پہلے موضوع کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسا عمل نہ بتلا دوں کہ جس کے ذریعے گناہیں مٹا دی جائیں اور درجے بلند کر دیے جائیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ آپ نے بیان فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود عمدہ طریقے سے وضو کرنا، وکثرت الخطا الی المساجد، اور مسجد جاتے ہوئے زیادہ قدموں کا پڑھنا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، فذالکم الرباط فذالکم الرباط، تو یہ ایسا ہے جیسے کہ سرحدوں پر گھوڑے باندھنا۔ تو سرحدوں پر گھوڑوں کو تیار رکھا جاتا ہے تاکہ دشمنوں کا کسی بھی وقت اچانک حملہ ہو جائے تو یہ گھوڑے تیار ملے اور فوری طور پر ان کو پیچھے ڈھکیل دیا جائے یا اپنی حفاظت کر لی جائے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث پر آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو، اپنے صحابہ کرام کو ہر وہ بات بتلا دیتے تھے جس میں ان لوگوں کا کوئی فائدہ ہو، ان لوگوں کے لیے کوئی ثواب ہو۔ تو وضو کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم ترین بات یہ بتلائی کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتلا دوں، ایسا عمل نہ بتلا دوں جس کو تم کرو گے تو تمہارے گناہیں مٹا دی جائیں گی اور تمہارے درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ تو صحابہ کرام بھی حریص تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ ناپسندیدگی کے باوجود عمدہ طریقے سے وضو کرنا۔ ناپسندیدگی یعنی آج کل گرمی کا زمانہ ہے اور پانی کی ٹنکیاں چھتوں پر ہیں، وہاں سے جو پانی آ رہا ہے انتہائی گرم آ رہا ہے۔ اب ایسے گرم اور کھولتے ہوئے پانی سے وضو کرنا، پانی ہاتھ پر لگتی ہے ایسا لگتا ہے ہاتھ جل جائے گا، لیکن اس ناپسندیدگی کے باوجود عمدہ طریقے سے وضو کرنا۔ یہی پانی کی ٹنکیاں سردی کے موسم میں اوپر ہوتی ہیں، وہاں سے جو پانی آتا ہے انتہائی ٹھنڈا ہوتا ہے، انتہائی سرد ہوتا ہے، ہاتھ لگانے کو جی نہیں چاہتا سردی کے موسم میں۔ تو میرے بھائیو، ناپسندیدگی کے باوجود عمدہ طریقے سے وضو کرنا، کوئی جگہ ایسی نہ رہ جائے جو بھیگی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا عمل بتلایا کہ مسجد جاتے ہوئے زیادہ قدموں کا پڑھنا۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث میں وضاحتیں موجود ہیں کہ جب بندوں کے زیادہ قدم پڑتے ہیں مسجد جاتے ہوئے تو جتنے بھی قدم پڑیں گے ہر قدم کے بدلے نیکیاں لکھی جائیں گی اور دوسرے قدم کے بدلے گناہیں مٹا دی جائیں گی۔ اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اس کی بھی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں وارد ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث میں جو خاص فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا ایسے ہے جیسے کہ سرحدوں پر گھوڑے باندھنا۔ سرحدوں پر جو فوجی ہمیشہ تیار رہتے ہیں اور اسلحے سے لیس ہوتے ہیں تاکہ دشمن کا وہ مقابلہ کر سکیں، اپنی جانوں کو بچا سکیں، اپنی سرحدوں کی حفاظت کر سکیں۔ تو کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ تو اس حدیث کے پیش نظر ہمیں یہ تمام کام سر انجام دینے چاہیے اور اچھے طریقے سے انجام دینے چاہیے تاکہ یہ ثواب ہمیں حاصل ہو۔ اور مسواک کرنے کے ثواب کے تعلق سے
المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا السواک مطہرۃ للفم، مسواک منہ کی پاکی ہے، مرضات للرب، اور رب کی رضا ہے، یعنی اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے راضی ہوتا ہے، کیونکہ منہ کی جو بدبو ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ جب منہ کی بدبو دور ہو جائے تو ایسے پاکیزہ منہ کے ساتھ جب اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی جائے گی، اللہ رب العالمین کا کلام پڑھا جائے گا، تو کیا اللہ رب العالمین ایسے بندے کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو پسند نہیں فرمائے گا؟ کیا اللہ رب العالمین اس کی تعریف سے خوش نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس کے منہ سے بدبو نہیں آ رہی ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ایسی ایسی چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے منہ کے اندر اس قدر بدبو ہوتی ہے، اس کے ساتھ کھڑا رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ نماز پوری کرنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے، جی چاہتا ہے اس کے پاس سے ہٹ کر کے کسی اور جگہ چلا جاؤں۔ بہت سے لوگ سرتی کھاتے ہیں یا نسوار کھاتے ہیں، ان کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا جی نہیں چاہتا۔ کچھ لوگ بیڑی اور سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں، ان کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے دم گھٹتا ہے۔ میرے بھائیو، ایسے لوگ جن کے منہ سے اتنی خراب بدبو آتی ہو، وہ اپنی بیویوں کے پاس کیسے جاتے ہوں گے؟ ان کی بیوی کیسے برداشت کرتی ہوگی؟ اب جب انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس کو فرشتے بھی برداشت نہیں کریں گے۔ فرشتے تو لہسن اور پیاز کی بو کو بھی برداشت نہیں کرتے، اور یہ بدبو جو ہمارے منہ سے آتی ہے بیڑی اور سگریٹ کی وجہ سے، اس کو انسان پسند نہیں کرتا، فرشتے کیسے پسند کریں گے؟ اور جس کو فرشتے نہ پسند کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کیسے پسند کرے گا؟ اور ایسے بدبودار منہ کے ذریعے سے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، کچھ تو خیال کرنا چاہیے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، ہمارے منہ سے ایسی بدبو کیوں آ رہی ہے؟ کیا ہم جب کسی منسٹر سے بات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بڑے اہتمام کے ساتھ نہیں جاتے؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے منہ سے بو نہ آئے، ہمارے منہ سے بدبو نہ آئے۔ ہم کسی منسٹر کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اس قدر صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ہم صفائی کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین کی یہ پاکیزہ کلمات ہمارے منہ سے نکلے تو فرشتے اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد امرت بالسواک، مجھے مسواک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حتیٰ خشیت ان یوحی الی فیہ شیء، یہاں تک کہ مجھے اس بات کا ڈر لگنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں اس بارے میں آیتیں نہ نازل کر دے، کوئی خاص حکم نہ نازل کر دے۔ اس کو امام احمد نے جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور اسی سے ملتا جلتا فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میری امت پر یہ شاق نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت اپنی امت کو مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ لیکن امت کے لیے شاق ہے کہ وہ مسواک لے کر کہاں کہاں ٹہلتے پھریں گے۔ ممکن ہے کہ کسی نے ایسا کپڑا پہنا ہوا ہو جس میں جیب نہ ہو رکھنے کے لیے، کہاں لے کر کے جائے گا؟ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اگر آپ حکم دے دیتے تو یہ واجب بن جاتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وجوب کے درجے میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر فعل دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے، وضو بنانے سے پہلے مسواک کرتے تھے، پھر وضو کرتے تھے، تاکہ اللہ رب العالمین کی جب تعریف بیان کریں تو منہ سے کوئی بدبو نہ آئے، کسی بھی قسم کی بدبو نہ آئے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اور مسند احمد اور صحیح ابن خزیمہ کے الفاظ یہ ہیں لا امرتم بالسواک مع کل وضوء، میں ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ اور صحیح ابن حبان کے الفاظ ہیں مع الوضوء، وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت۔ تو میرے بھائیو، یہ احادیث جو ایک دوسرے کی توضیح کر رہی ہیں، ان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے مسواک کرنے کا، اور جب وضو کرتے تھے تو مسواک کرتے تھے تاکہ منہ کی صفائی ہو جائے، اور صحابہ کرام بھی ایسا کرتے تھے
جن کے پاس مسواک ہوتی تھیں اور جن کے پاس مسواک نہیں ہوتی تھی ان کے لیے مجبوری ہے، تو اپنے انگلیوں سے اپنے دانت وغیرہ صاف کر لیتے تھے، اپنی زبان صاف کر لیتے تھے تاکہ منہ سے کسی قسم کی بدبو نہ آئے۔ تو میرے بھائیو، جس چیز کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک روایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے مسواک کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، ان العبد اذا تسوک، جب بندہ مسواک کرتا ہے، ثم قام یصلی، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، قام الملک خلفہ، تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، فیستمع لقراءتہ، اور اس کی قراءت سنتا رہتا ہے۔ جب بندہ کسی آیت کو پڑھتا ہے تو یہ اس سے انتہائی قریب ہو جاتا ہے، حتی یضع فاہ علی فیہ، یہاں تک کہ وہ اپنا منہ اس کے منہ کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ فما یخرج من فیہ شیء من القرآن الا صار فی جوف الملک، تو جو قرآن مجید کی آیت اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ قرآن مجید کی آیت فرشتے کے اندر چلی جاتی ہے۔ فطہروا افواہکم للقرآن، تو آپ نے بیان فرمایا کہ قرآن پڑھتے ہوئے اپنے منہ کو صاف کر لیا کرو، اپنے منہ کو پاک کر لیا کرو۔ اس کو امام بزار نے روایت کیا ہے، لیکن امام حیثمی نے کہا رجالہ ثقات، اس کے رجال ثقہ ہے، لیکن ابن ماجہ میں اس کے بعض الفاظ ہیں جو کہ موقوف ہیں۔ امام منذری نے کہا الاشبہ انہ موقوف، زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ موقوف روایت ہے، اور امام عراقی نے کہا کہ رجال الصحیح، اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔ بہرحال اس روایت کے مرفوع یا موقوف ہونے میں اختلاف ہے، لیکن علماء راجح قرار یہی دیتے ہیں کہ یہ موقوف روایت زیادہ بہتر ہے۔ تو اس حدیث کے اندر ہمیں ایک فضیلت یہ معلوم ہوئی کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتے ہماری قرات کو سنتے ہیں، اور جب ہمارے الفاظ زبان سے نکلتے ہیں تو وہ ان کے اندر چلے جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے منہ کو پاک و صاف رکھنا چاہیے تاکہ ہماری بدبو سے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو اور وہ ہم سے دور نہ چلے جائیں۔ تو اس کے اندر جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں ہمیں وہ فضیلت حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور ہم اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے وضو کریں اور پابندی کریں ان چیزوں کی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔